کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جہاں نبی رحمت للعالمین کی زندگی میں ان گنت مشکلوں، مصیبتوں اور فاقوں کے دن آئے، وہیں ایسے دن بھی آئے جو ان سے بھی زیادہ سخت اور دل شکن تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا احد کے دن کے علاوہ بھی کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تیری قوم یعنی مکے والوں کی طرف سے مجھے جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، مگر سب سے سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں عبد یا لیل اور اس کے بیٹے کے سامنے دعوت حق رکھی اور انہوں نے اسے رد کر دیا، تو جو صدمہ ہوا تو قرن الصاب تک پہنچ کر طبیعت سنبھلی۔ سفر طائف ہم نے لاتعداد بار پڑھا اور سنا ہے، مگر نہایت مختصر۔ دیکھنا یہ ہے کہ رسول کائنات نے اسلام اور امت کے لیے کس قدر رنج و تکلیف برداشت کی۔ آج ہم ایسے ہی اہم اور نبی کریم پر گزرے دل خراش واقعے کو تفصیلاً بیان کرنے جا رہے ہیں، جن سے واقف ہونا ہر امتی کو ضروری ہے۔ ویڈیو بہت اہم اور دل گرفتہ ہے، تو پوری ضرور دیکھنا۔ حضور کا اعلان نبوت سن 610 عیسوی میں ہوا اور 10 سال تک آپ اپنے رشتہ داروں اور اہل مکہ کو دعوت حق دیتے رہے، مگر بہت قلیل تعداد ایمان لائی۔ 620 عیسوی تک نوبت یہ تھی کہ اہل مکہ آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، بلکہ کانوں میں روئی اور کبھی انگلیاں ڈال کر نکل جاتے۔ تب حکم الہی سے آپ قریبی شہر طائف دعوت حق دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ اس پورے سفر میں رسول خدا کا صبر و برداشت اپنی انتہاؤں پر تھا، جبکہ اللہ اور فرشتے بھی ایسے ظالموں کو سزا دینے پر آمادہ تھے، مگر خود رسول خدا نے طائف والوں کو معاف کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم سفر طائف کا تذکرہ شروع کریں، آپ طائف کے بارے میں کچھ جان لیں۔ طائف مکے کے جنوب میں سرسبز شہر تھا۔ اس کا پرانا نام واج تھا۔ عربی میں طائف کے معنی دیوار یا حصار کے ہیں۔ یہ دیوار ایران کے قدیم معماروں سے اہل طائف نے بنوائی تھی، تب سے اس کا نام طائف پڑ گیا۔ یہاں انگور اور کھجور کے باغات کی کثرت تھی۔ 3 صدی عیسوی میں جب مکے میں بت پرستی کا آغاز ہوا، تب اہل طائف کے یہاں بھی ایک لات کی پرستی شروع ہو گئی۔ دراصل ایک بڑے چبوترے یا چٹان پر یہ بت بنایا گیا تھا۔ اہل طائف 100% سود پر کام کرتے، ان کے باغات تھے، غلاموں کی فوج تھی، اور یہ پورے عرب کے سب سے خوشحال لوگ تھے۔ مکے کے مقابلے میں دین یا مذہب کا عنصر ان میں نہ تھا۔ سن 621 کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے تھے۔ اہل مکہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ایسے میں رسول خدا کی کوشش تھی کہ اگر اہل طائف اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ جگہ مسلمانوں کے لیے ایک اچھی پناہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ حضرت زید کے ساتھ طائف میں داخل ہوئے، جہاں اہل قریش کی کچھ خواتین جو رشتے میں آپ کی پھوپھیاں لگتی تھی، اور بڑا سردار عبد یا لیل جو عبد المطلب کا چاچا زاد بھائی لگتا تھا، وہاں گئے۔ کچھ وقت پہلے بنو ہاشم نے آپ کو قبیلہ بدر کرنے کا اعلان کیا تھا، تو عبد یا لیل نے ملنے سے انکار کیا۔ اسی دوران اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب بھی آ گئے۔ تب آپ نے اپنی دعوت حق ان کے سامنے رکھی۔ تینوں نے انتہائی حقارت اور درستگی سے آپ کی بات کو جھٹلایا اور کہا۔ پہلا بھائی بولا، اگر واقعی خدا نے ہی تم کو بھیجا ہے تو بس پھر وہ کعبے کا غلاف نچوانا چاہتا ہے۔ دوسرا بھائی بولا، ارے کیا خدا کو تمہارے علاوہ رسالت کے لیے کوئی اور مناسب آدمی نہ مل سکا؟ تیسرا بھائی بولا، خدا کی قسم میں تجھ سے بات بھی نہ کروں گا، کیونکہ اگر تو اپنے کہے کے مطابق خدا کا رسول ہے
تو تجھے جواب دینا سخت خلاف ادب ہے، اور اگر تو نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے تو تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے بات کی جائے۔ زہر میں بجھے یہ تیر پے در پے معلم انسانیت کے سینے میں اتر گئے۔ آپ نے آخری بات یہ رکھی کہ تم لوگ اپنی یہ باتیں اپنے تک رکھو، کم از کم عوام کو اس سے متاثر نہ کرو۔ مگر ان تینوں نے آن کی آن میں اپنے شہر کے گھٹیا اوباش لونڈوں اور غلاموں کو آوازیں دے کر بلا لیا اور کہا، اس شخص کو مار پیٹ کر بستی سے نکال دو۔ بھگدڑ کی اس فضا میں زید اور آپ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ یکدم ایک غول آپ کے آگے پیچھے ہو لیا۔ یہ لوگ گالیاں بکتے، پتھر مارتے اور شور مچاتے دوڑا رہے تھے۔ یہ پتھر تاک تاک کر آپ کے ٹخنے پر مارتے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے سکے۔ آپ جب نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو طائف کے یہ غنڈے آپ کو بازو سے پکڑ کر پھر اٹھاتے اور جبرن بھگاتے۔ تالیاں بجاتے یہ بدبخت ہنستے۔ آپ کی نالین مبارک اندر اور باہر سے خون آلود ہو گئی۔ غنڈوں کا غول آپ کو مارتا پیٹتا ایک انگور کے باغ کے پاس لے آیا۔ یہ باغ مکہ کے رہنے والے ربیہ کا تھا، جس کی رکھوالی اس کے بیٹے عتبہ اور شیبہ کر رہے تھے۔ یہاں آ کر ہجوم تو منتشر ہو گیا، مگر ربیہ کے بیٹے آپ کو پناہ دینے سے گریز کر رہے تھے۔ البتہ اپنے غلام اداس جو کہ عیسائی تھا اسے آواز دے کر پکارا۔ آپ نے اس وقت اپنے رب سے دعا کی، یا الہی، اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ تو ہی رحم فرمانے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے، لیکن اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔